بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حیات الصحابہ کا آج تیسرا سبق ہے، جس میں ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام کے قبول کرنے کا واقعہ پڑھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جاہلیت کے دوست تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ آپ سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا، اے ابو القاسم۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، یعنی ایک بیٹے کا نام قاسم تھا۔ تو عرض کیا، اے ابو القاسم، کیا بات ہے؟ آپ اپنی قوم کی مجلسوں میں نظر نہیں آتے ہیں، اور لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان کے آبا و اجداد وغیرہ کے عیوب بیان کرتے ہیں، یعنی ان کی برائیاں کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری فرمائی، حضرت ابو بکر فوراً مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے اسلام لانے سے اس قدر خوشی کے ساتھ واپس ہوئے کہ کوئی بھی مکے کی ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان، جن کو اخشبین کہتے ہیں، آپ سے زیادہ خوش نہ تھا۔ اور حضرت ابو بکر وہاں سے حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت صعب بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ دوسرے روز حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور حضرت ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ عنہم کو لے کر حاضر ہوئے، اور یہ سب حضرات بھی مشرف باسلام ہوئے۔ دوسری روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، اے محمد، قریش جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے کہ آپ نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے اور آپ نے ہمیں بے وقوف بتایا ہے اور ہمارے آبا و اجداد پر کفر کا الزام لگایا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں یہ سب صحیح ہے، بے شک میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں۔ اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ میں اس کا پیغام پہنچاؤں۔ میں تمہیں یقین کے ساتھ اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم، بے شک حق یہی ہے۔ اے ابو بکر، میں تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرتے رہو۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت ابو بکر نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار، اور اسلام لے آئے اور بت پرستی چھوڑ دی اور اللہ کے شریکوں کو بھی چھوڑ دیا، اور اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لیا، اور ایمان و تصدیق کے ساتھ حضرت ابو بکر واپس ہوئے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما میں کچھ جھگڑا ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ اس وقت تم سب نے کہا تھا کہ میں غلط کہتا ہوں، لیکن ابو بکر نے کہا تھا کہ یہ صحیح کہتے ہیں، اور جان و مال سے انہوں نے میری ہمدردی کی تھی۔ تو کیا تم لوگ میری وجہ سے میرے اس ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کو کسی نے کبھی کچھ تکلیف نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے۔ تو یہ جو ہم نے ایک ہی واقعے کی 2-3 روایات پڑھی ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کی دوستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے تھی، اور تیسری بات یہ کہ وہ اسلام لانے میں کوئی دیر نہیں لگی، اس لیے ان کا واقعہ اتنی جلدی ختم ہو گیا، اتنا مختصر ہے۔ جیسے ہی انہوں نے سنا
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی وہ فوراً اسلام لے آئے. تو باقی واقعات جو ہم پڑھیں گے ان میں تھوڑا جو بھی لوگ اسلام لائے تھے ان کو تھوڑا ٹائم لگا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اسلام لانے والوں میں پہلے لوگ تھے، اور اسی طرح باہر کے لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے تھے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا رب.